في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل والے درس میں اور آیات میں آداب رسالت کا ذکر ہوا تھا. اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی مشترکہ مسئلے کے لیے بلایا جائے تو اس وقت تک مجلس سے مت جاؤ جب تک کہ مجلس برخاست نہ ہو جائے، یا پھر اگر ضروری کام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جاؤ. فرمایا تھا کہ یہی پکے سچے مومن ہیں تو بغیر اجازت کے اٹھ کے جاتے نہیں. ایک ادب تو یہ تھا. دوسرا ادب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوے کی طرح نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کو خاص اہمیت دی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب بلاوا آ جائے تو فوراً حاضر ہو جائے، فوراً حاضر ہو جائے. جب تک وہ بٹھائے رکھے بیٹھے رہو. یہ دوسرا ادب ہوا. تیسرا ادب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارو تو اس کے لیے الفاظ بھی انتہائی مناسب. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کہہ کر پکارو، نام مت لو. الفاظ اچھے ادا کرنا یہ بھی اچھے انسان ہونے، مہذب انسان ہونے پہ دراز کرتا ہے. بڑھیا الفاظ انسان کے بڑھیا پن پہ دراز کرتے ہیں، اور گٹھیا الفاظ انسان کے گٹھیا پن پہ دراز کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو کون سی چیزیں سکھائی؟ ہر چیز سکھائی، ہر ادب سکھائی. اور پھر زیادہ اونچی آواز سے بھی مت خطاب کرو. جب رسول اللہ کو پکارنا چاہو تو زیادہ اونچی آواز سے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تیسرا ادب. چوتھا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرف مت سمجھو. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا کی بڑی شان ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لیا کرو. دعائیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے لیا. اے اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بے ادبی کرتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ادب کرنے والے اور بے ادب دونوں کو جانتے ہیں. پھر اللہ نے آخر میں وعید سنائی تھی کہ
ان لوگوں کو ڈرتا رہنا چاہیے جو اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کسی سے ڈرتا رہنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پہنچ جائے، آزمائش پہنچ جائے، دنیاوی آزمائش کوئی پہنچ جائے، فتنہ پہنچ جائے، اور یا پھر اگر اللہ دنیا میں مہلت دے، یہاں کچھ نہ کہے، تو آخرت میں پھر دردناک عذاب پہنچے۔ تفسیر دروس القرآن والے نے لکھا ہے کہ تفسیر عثمانی والے، یہ بڑی جامع معنی تفسیر ہے، ضروری کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں اور زیادہ لمبی تفسیر چھیڑی نہیں، کیونکہ ایک ہی جلد میں اور حاشیہ کی شکل میں یہ تفسیر ہے۔ قرآن کے پیچھے ترجمہ ہے، انہوں نے تفسیر چڑھائی ہے حاشیے کے طور پر، صحیح طور پر۔ یہ اتنی جامع معنی تفسیر ہے کہ پہلے سوریا والے اس کو تقسیم کرتے تھے، خاص چھاپے کے ساتھ چھاپ کے اور خاص جلد میں مجلد کر کے اس کو بڑے خوبصورت نسخہ بنا، وہ مصحف بنا کے اور نسخہ بنا کے اس کو دنیا کے کونے کونے تک بھیجتے تھے۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، بیچ میں پھر انہوں نے یہ روکی، لیکن یہ وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر عثمانی جس کو کہتے ہیں، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے، مزار ہے، یہ انہی کے 2 گھنٹے کی تقریر پہ شاہ عبدالعزیز نے، ملک عبدالعزیز جو بادشاہ تھے، ملک عبدالعزیز جو بادشاہ تھے سوریا کے، ملک عبدالعزیز، انہوں نے ان کی تقریر پہ اس کو چھوڑا، باقی رکھا، ورنہ وہ تو جتنے بھی گنبد تھے وہاں کے جو علماء نجد تھے اس معاملے میں بڑے سخت تھے، جتنے بھی گنبد تھے گرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ نے منع کیا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس پہ کوئی گنبد عمارت کھڑی کی جائے، ظاہر صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، لیکن ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گنبد گرانے میں فتنہ تھا بڑا۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیثیں پیش کر کے 2 گھنٹے تقریر کی اور کہا کہ اس گنبد کو اس حدیث سے مستثنا کر دو اور اس کو مت گراؤ، اس کے گرانے میں فتنہ۔ اور پھر دلیل میں وہ رسول اللہ کو خود اپنے ارشاد بھی پیش کیا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری دلی چاہت ہے کہ میں کعبہ کی جو عمارت ہے تعمیر ابراہیمی پہ اس کو دوبارہ نئے سرے سے بنا دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، لیکن عائشہ میں اس لیے نہیں بناتا کہ تیری قوم ابھی کفر اور شرک سے اسلام کی طرف آئی، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اس شخص نے تو ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بھی معاف نہیں کیا اور اس نے اس کو بھی گرا دیا، لہذا میں اس کو اسی حالت پہ رہنے دیتا ہوں۔ اور پھر یہ لوگوں کے لیے کھیل بن جائے گا، کوئی اس تعمیر پہ بنائے گا، پھر کوئی کہے گا کہ نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں کافی وقت تک اسی طرح تھا، تو پھر کوئی اس کو جو ہے کیا کرے گا، بنائے گا، کوئی چھوڑے گا۔ بہرحال بعد میں اس طرح ہوتا رہا، کوئی اس کو اس تعمیر ابراہیمی پہ بناتا رہا، کوئی چھوڑتا رہا۔ رسول اللہ کے ارشاد کو دیکھ کے اس پہ بنا لیتے، پھر بات کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو ایسا ہی تھا، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جس چیز کے خطرے کا اظہار کیا تھا، اندیشہ ظاہر کیا تھا، وہ بالکل عملاً بھی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پہ اور بنیادوں پہ بنایا. بعد میں حجاج بن یوسف آیا، اس نے گرایا، اور اس نے پھر وہ رسول اللہ کے وقت میں جو تھا، اور رسول اللہ کے وقت میں جو تھا زمانہ جاہلیت میں جو لوگوں نے بنایا تھا چندہ کم پڑنے کی وجہ سے، اس میں بنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا خدشہ ظاہر کیا وہ لوگوں نے عملاً مشاہدتاً بھی دیکھ لیا تھا. اس لیے انہوں نے اس قسم کی اور کئی احادیث اس طرح سنائی کہ یہ لوگ کافی عرصہ ترکی کے خلافت میں خلافت کے زیر اثر رہ چکے ہیں، اور لوگوں کی ذہنیت اس طرح بن چکی ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ لوگ فتنے میں مبتلا ہوں. دوبارہ وہ پھر ملک عبدالعزیز نے کہا کہ عجیب الہندیہ، اس ہندی عالم کو جواب دو. تو ظاہر ان کے احادیث کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو پھر ملک عبدالعزیز نے کہا کہ اس کو پھر اس طرح لے لو. یہ بہت بڑے عالم مفسر ہیں اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تو کئی فتنوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. ان میں بڑے بڑے جو فتنے ہیں وہ زن اور زمین کے، زن اور زمین کے. زر کا فتنہ یعنی مال کا فتنہ، زن عورت کا فتنہ، اور زمین کا فتنہ. جہاں تک مال کا فتنہ ہے تو رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہر عمر کے لیے خاص فتنہ ہوتا ہے، اور میری عمر کا خاص فتنہ مال. میری عمر کا خاص فتنہ کیا ہے؟ مال. اور پھر رسول اللہ نے صحیحین کی روایت میں یوں ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، کہ میں اپنے بعد تم پہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نہیں ڈرتا جتنا میں مال کے فتنے سے ڈرتا ہوں. وہ اس طرح کہ مال تمہارے اوپر پھیلا دیا جائے گا مال، اور پھر تم اس مال میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دو گے. آگے بڑھنے میں مقابلہ شروع کر دو گے، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ چیز تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے سابقہ امتوں کو ہلاک کیا. یہ تو مال کا فتنہ ہے. دوسری چیز رسول نے فرمایا کہ دوسرا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے مختلف فتنوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے، یہاں صراحت سے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لیکن اللہ کا رسول وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ تو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے در حقیقت. تو پہلا فتنے جو بڑے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی پہ، لیکن بڑے فتنے تین ہیں، مال کے، عورت کے اور زمین کے. یہ تو مال کے فتنے میں کچھ اجمالی خاکہ بیان ہوا. اب عورت کا فتنہ، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. کہ مرد گمراہی کے شکار ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے، یا اللہ کے باغی مجرم بنیں گے، تو اس عورت کے فتنے کی وجہ سے. چنانچہ آپ دیکھیں فلم ہو، ڈرامہ ہو، ٹی وی ہو، کلب ہو، یہ مختلف جو چیزیں ہیں یہ عورت کا فتنہ ہے. اس کے بعد 25 نمبر پر فتنہ آتا ہے زمین کا. تو آپ زمین کے فتنے دیکھیں، ذاتی زمین کی لڑائی، بھائی بھائی کی، بیٹا باپ کے ساتھ، رشتہ دار آپس میں،
باہم دست و گریبان، کئی پڑوسیوں کے ساتھ، کئی پڑوسی ملک اس طرح کر لیتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کا کئی ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی ملک دوسرے ملک کے کسی خطے پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور رسول اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی بالش برابر جگہ بھی کسی کا ہتھیار لیتا ہے تو قیامت کے دن ساتوں زمین تک اتنا ہی حصہ ساتوں زمین تک اٹھا کے اس کے گردن میں لٹکایا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو دنیا میں لوگوں کی جگہوں پہ زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ غلط عقائد کے فتنے، رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے اوپر گمراہ پیشراؤں کا بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں، جو تمہیں غلط مسلکوں پہ، غلط عقیدوں پہ، غلط نظریات پہ، غلط چیزوں پہ لگائے، ایسے ہی رسم و رواج کا فتنہ، رسم و رواج کا فتنہ وہ اپنی جگہ، مادہ پرستی کا فتنہ اپنی جگہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ظالم جابر حکمران مسلط ہو جاتا ہے، وہ خود وہ ستاتا ہے اپنی عوام کو، یہ ایک الگ فتنہ ہوتا ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے اپنی جگہ۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، من لا یرحمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے آدمی کو مت مسلط فرما جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ دیکھیں کتنے عرصہ تک روس نے اسلامی کتنی ریاستوں کو دبائے رکھا تھا، اپنے زیر تسلط رکھا تھا، نہ وہاں وہ مدرسہ قائم کر سکتے تھے، نہ مسجد میں عبادت کر سکتے تھے، نہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھ سکتے تھے۔ قرآن کی تعلیم بھی زبانی وہ اپنے بچوں کو دلاتے تھے، اور وہ بھی تہخانوں میں چھپ کے، اور ایسے ہی جب اندلس پہ عیسائیوں کا قبضہ ہوا 2 کروڑ مسلمان تھے، بعضوں کو تو قتل کر دیا، بعضوں کو ملک بدر کر دیا، اور جب صرف 11,000 رہ گئے تو ان کے گلے میں صلیب لٹکانا لازمی قرار دیا گیا، اور پھر حالت ان کی یہ تھی کہ نہ بچوں کے اسلامی نام رکھ سکتے تھے اور نہ بچوں کو دینی تعلیم دے سکتے تھے۔ خود اس وقت زمانے کے ایک مسلمان کا تفسیر والے نے حوالہ دیا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والدین نے مجھے اس حالت میں تعلیم دی کہ ایک بند کمرے میں ہم بند ہو کے مجھے تعلیم دیتے تھے، بنیادی تعلیم جو ان کے پاس تھی، ہم لوگوں کے پاس جو تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ پھر جب میں سن شعور کو پہنچا تو انہوں نے مجھے ملک سے بھگا دیا کہ یہ اپنے اسلام کو محفوظ رکھ سکے۔ اسی طرح یہ جو عیسائی ہیں، دنیا کی آبادی میں سے 2.5 ارب پہ ان کی آبادی مشتمل ہے، تفسیر قرآن کے مطابق۔ شاید انہوں نے ایک سال یہ بات کتنے سال پہلے لکھی ہے، اور آج کتنی ہے ان کی آبادی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مختلف مشنری ادارے قائم کرتے ہیں جو ان کا مشن چلاتے ہیں۔ مشن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو عیسائی بنانا، مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی بنانا، اس کے لیے اسکول، کالج، اسپتال یہ قائم کرنا، اور پھر بچوں میں تحفے طائف بھی تقسیم کرتے ہیں ان کو عیسائی بنانے کے لیے، اور ایڈ کے نام سے تو پوری دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں،
پروگرام چلاتے ہیں اور ان میں مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں یہ. تو اس قسم کے بھی فتنے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی سے. اور کبھی بیرونی فتنے ہوتے ہیں، بیرونی، کہ اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، مختلف شکلوں میں عذاب آ جاتے ہیں، زلزلے کی شکل میں، سیلاب، باد و باران کی شکل میں عذاب آ جاتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے. بارشوں کی ضرورت تھی، بارشیں نہیں تھی، اور اب بارشیں ہو رہی ہیں. بلکہ بارشیں اگر اور ہو جاتی، اللہ بچائے تو پھر راول ڈیم بھی جو ہے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا. اور وہ جو ادھر کشمیر میں جو ڈیم ہے، کیا نام ہے اس کا، منگلا ڈیم، اس کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر پنڈی اسلام آباد بھی ڈوب جائیں گے. اور وہ تو تلبیرا ڈیم تو دنیا کا بڑا ڈیم ہے، دوسرا سمندر لگتا ہے، وہ اتنا بڑا ڈیم. تو ظاہر دوسرا سمندر ہے، چھوٹا سمندر جس کو کہتے ہیں، اور خطوں پہ پھیلا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم. تو وہ اگر ٹوٹ جاتا، اور دریائے سندھ جیسا دریا وہاں لگا ہوا ہے، تو وہ اگر ٹوٹ جاتا پھر کیا ہوتا. ادھر سے وہ، ادھر سے یہ ڈیم، سارا پانی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتا تھا، وہ جمع ہو جاتا تھا ادھر ادھر مختلف اطراف سے. آپ بیچ میں آ جاتے سارے، کتنے علاقے ڈوب جاتے ہیں. اور اب کتنے ڈوبے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا نتیجہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے میں جھنجھوڑا تھا کہ میرے اور میرے حبیب کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے تو مختلف آزمائشوں کے شکار ہوگے دنیا میں، اور پھر دنیا پہ بات ختم نہیں ہوگی. دنیا پہ ادھر جب آؤ گے تو یہاں دردناک عذاب ہوگا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. نہ ادھر ہمارا کوئی حال ہے اور نہ ادھر کوئی حال ہوگا، تو کیا بنے گا ہمارا. اس لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں ترجمہ جی، یہ جو تفصیل ابھی تک ہوئی، تو کل کی جو آیت کا حصہ تھا، کل کی آیت کا جو آدھا حصہ تھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، یہاں سے اس کی تفصیل ہوئی ہے کہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کہ ان کو دنیا میں آزمائش، فتنہ اور آخرت میں دردناک عذاب پہنچ جائے. اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں یہ اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. اور اپنی ملکیت میں جو چاہے مالک تصرف کرے. لہذا میں جو چاہوں تصرف کروں، کسی کو نواز دوں، کسی کو عذاب دوں، کسی کو اطاعت پہ نواز دوں، کسی کو بغاوت پہ میں کیا کر دوں، عذاب دوں. جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. میرے قبض اختیار اور تصرف سے کوئی باہر نہیں ہے. لہذا انسان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے ساتھ. اگر ہم اللہ کی بغاوت کریں گے، انسان کو ڈرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، یہ سورہ نور کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں تم میرے مملوک ہو، میرے تصرف میں ہو، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں. لہذا بغاوت سے بچ کے رہنا. بغاوت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ یہ بھی اللہ نے فرمایا اس سورہ نور کی آخری آیت میں قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، جس حالت پہ تم ہو اللہ اس کو جانتا. تم اطاعت کی حالت میں ہوگے، تم بغاوت کی حالت میں ہوگے، عبادت کی حالت میں ہوگے، غفلت کی حالت میں ہوگے، جس حالت میں ہوگے اللہ اس کو جانتا. تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اللہ جانتا. اللہ سے کوئی حالت تمہاری مخفی نہیں. تو جب مخفی نہیں ہے اور تم اس کے زیر تصرف بھی ہو، مملوک بھی ہو، تو پھر ظاہر ہے تمہاری اگر بغاوت کی حالت ہوئی تو کسی وقت تمہیں پکڑ سکتا ہے.
لہٰذا اللہ کی پکڑ سے بچتے رہنا، ڈرتے رہنا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن لوٹو گے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی تمہاری ساری کی ساری حالتوں کو جانتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا، تمہارے یہ اعمال تھے دنیا میں، اور اب تمہیں اس کا یہ صلہ ملنے والا ہے۔ فرمایا اللہ ہر چیز کو جاننے والے سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اس لیے انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی بغاوت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ آگاہ رہو، ہمیں اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، آگاہ رہو، اللہ سنو، ان للہ یقیناً بلا شبہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق جانتا ہے وہ، ما اس حالت کو انتم علیہ جس پہ تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے الیہ اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، بس وہ تمہیں بتلائے گا ان اعمال کے بارے میں، بس وہ ان بندوں کو بتلائے گا ان اعمال کے بارے میں جو یہ کرتے رہے، جو دنیا میں کرتے رہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ